آئی فلوٹر کے بارے میں بے شمار احباب نے فرمایا نے کیڑے مکوڑے چلتے ہوئے نظر آئیں یا ٹیڑے میڑے سوسج بنتے ہوئے چلتے ہوئے نظر آنا شروع ہو جائیں، آنکھوں کا پانی، شلجم والا بھی ایک بتایا تھا، ٹھیک۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی فلوٹر کے بارے میں بے شمار احباب نے فرمایا، سمجھ لیجئے آئی فلوٹر کے کیس میں جب آنکھوں کے سامنے کیڑے مکوڑے چلتے ہوئے نظر آئیں، لمبے لمبے سوسج بنے ہوئے چلتے ہوئے نظر آ جائیں یا ٹیڑے میڑے سوسج بنتے ہوئے چلتے ہوئے نظر آنا شروع ہو جائیں اور نتیجے میں جناب علی بینائی متاثر ہونی شروع ہو جائے، تو آنکھ کا کوئی بھی مسئلہ ہو یا پانی آ رہا ہے آنکھوں سے مسلسل، تو سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے قبض کا علاج کیجئے۔ مسئلہ آنکھ کا ہے، علاج قبض کا کیجئے، کیونکہ جب تک قبض ہوگی، آنکھوں سے کسی کو پانی آ رہا ہے تو لوگ آنکھوں کا علاج کرا رہے ہیں، دنیا آنکھوں کا علاج کر رہی ہے، بیڑا گرک قسم کا ہو کچھ بھی نہیں رہا، رزلٹ نہیں بنے گا جب تک قبض ختم نہیں ہوگی، آنکھوں کا پانی ختم نہیں ہوگا۔ پہلی بات ہے آنکھوں کا پانی، تو آنکھوں کا پانی ہے تو چلو ویپنگ گلینڈ سے پانی پھینکتا رہے گا، لیکن یہ پانی گاڑھا ہو جاتا ہے۔ جب یہ گاڑھا ہو جاتا ہے تو پھر انفیکشن لیول بھی لے لیتا ہے، ایک چیز سڑا ہوا پانی تو انفیکٹڈ ہوگا نا، تو یہ سڑا ہوا لیول بھی لے لیتا ہے، اور جب یہ سڑا ہوا لیول لے لے گا تو پھر آئی فلوٹر دے دے گا، ٹھیک ہے۔ آئی فلوٹر انیشل ہے، پھر یہی آئی فلوٹر بلغم کے ساتھ مکس ہوگا، کیوں؟ پانی سڑ گیا تو تھوڑا گاڑھا پنا آئے گا، گاڑھا پنا آ گیا تو بلغم کہہ لیجئے۔ جب یہ بلغم بننے پر آئے گا تو پھر جناب علی آنکھوں میں کیا ہوگا کہ آئی فلوٹر نظر آئیں گے، اور اس کے بعد یہ مزید گاڑھا ہوگا تو آنکھوں میں جھلی آئے گی، اور یہ مزید پکی ہوگی تو آنکھوں میں چربی کی لیئر آئے گی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو آپ کہتے ہو کہ کیٹریکٹ ہو گیا۔ کیٹریکٹ میں دو قسم ہیں موتیا میں، ایک تو ہوتا ہے کہ اندر سے لینس ڈیمیج ہو جاتا ہے اور اس میں تھیلی بن جاتی ہے، اور ایسی تھیلی بن جاتی ہے کہ لینس کا دماغ سے کانٹیکٹ ختم کر دیتی ہے، کیونکہ تھیلی بیچ میں رکاوٹ آ گئی، پردہ آ گئی۔ میں خارجی آنکھ کی بات کر رہا ہوں، آنکھ کا جو خارجی حصہ ہے اس میں پہلے پانی آیا اور پھر گاڑھا پانی ہوا، پھر وہ بلغمی کیفیت میں تبدیل ہوا، پھر وہ جناب علی بلغمی جھلی بنی، ایون کہ چربی کی جھلی بن گئی، تو اس مسئلے کو بھی کیٹریکٹ بولا جاتا ہے، جبکہ یہ کیٹریکٹ نہیں ہے، یہ موتیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آنکھ کی جھلی ہے، بلغمی جھلی ہے، اور اس کے بعد چربی والی جھلی ہے۔ تو ایسی تمام صورتوں میں سمجھ لیجئے کہ آنکھوں کا جب بھی علاج کرانا ہو، دنیا کے کسی بھی قسم کا، کسی بھی میتھالوجی سے کرانا ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کے اوپر ہے، آپ کے موڈ پر ہے، آپ کس معالج سے مطمئن ہیں، آپ اسی سے علاج کروائیں گے۔ لیکن ایسی صورت میں سب سے پہلے یہ دیکھیے گا آیا کہ آپ کو کانسٹیپیشن تو نہیں ہے۔ جب تک کانسٹیپیشن ختم نہیں ہوگی، آنکھ کا کوئی فطری اور نیچرل علاج نہیں ہو پائے گا۔ نتیجے میں آپ پھڑواتے پھریں، جناب علی آپریٹ کراتے پھریں، یہ کریں وہ کریں، پھر کہیں کہ آپریٹ کرایا اور فائدہ کوئی نہیں ہوا، آپریشن ناکام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کانسٹیپیشن کھولیں تاکہ اس پر جو پریشر آ رہا ہے وہ خارج ہو، وہ ریلیز ہو، آنکھ کھلی فضا میں زندگی میں سانس لے اور اپنا علاج خود کرنے کے قابل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بنائے ہوئے ہر یونٹ میں خود ساختہ انجینئرنگ ایڈ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ہوگی کہ دیگر کوئی گڑبڑ آپ نے اگر کر رکھی ہے، بد اعتدالی کر کے کانسٹیپیشن آپ نے پال رکھی ہے، تو پہلے آپ اس کو دور کریں، ٹھیک ہے، ورنہ آٹو ریپیئرنگ کا سسٹم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر یونٹ میں دیا ہوا ہے، کوئی یونٹ ایسا نہیں جس میں آٹو ریپیئرنگ سسٹم اللہ نے نہ دیا ہو۔ اس کے بعد اگر بلغمی جھلی کی بات کریں، آئی فلوٹر کی بات کریں، چربی کی جھلی کی بات کریں، تو اس میں جہاں بہت سارے علاج ہیں، بہت سارا ماضی میں بھی بتایا، شلجم والا بھی ایک بتایا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کام کرتا ہے اور بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اچھا، شلجم والے میں ایک بات بتائی تھی قوم کو کہ شلجم میں سرمے کی سلائی ڈالو، اور وہ نکال کے کافی عرصے پہلے 4-5 سال پہلے جب یہ ویڈیو بنائی تو اس میں بتایا تھا کہ سرمے کی سلائی ڈالو، سلائی لکڑی کی ہو تاکہ وہ کچھ رس چوس لے اور پھر وہ آنکھوں میں لگاؤ۔ تو اکثر لوگوں کو سرمے کی سلائی والی کہانی سمجھ میں نہیں آئی، بے شمار لوگوں نے کہا ہمیں سرمے کی سلائی نہیں ملتی، حالانکہ مساجد کے باہر جو سرما تسبیح ٹوپی جائے نماز والے ہوتے ہیں ان کے پاس سلائی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال پھر بھی کچھ لوگوں نے کہا جی ہمیں نہیں ملی، ہمیں دستیاب نہیں ہوئی، فلانا ڈماکا، تو پھر میں نے اس کا ایک سیکنڈ فارم عرض کیا
کہ بھائی ایسا کرو کہ شلجم کو جناب علی اس کو جو ہے سلائس اس کا باریک باریک کاٹ کے روزانہ شلجم فریج میں رکھو، باریک سے سلائس کاٹ کے آنکھوں میں لگا لو اور پھینک دو، لگاتے رہو، کاٹتے رہو، پھینکتے رہو۔ پھر تیسرا اسٹیپ بھی میں نے اور آسانی کر دی کہ بھائی شلجم کا جوس نکال لو، جوس نکال کے ایک شیشے کے گلاس میں چھوڑ دو ڈھانک کے 2 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے بعد یہ صاف ستھرا پانی اوپر آ جائے گا، کچرا نیچے بیٹھ جائے گا۔ جو صاف ستھرا پانی اوپر آیا ہے اس کو آپ بوتلوں میں اور ڈراپر میں کنورٹ کر لیجئے، دن میں 4 دفعہ بے دریغ ڈالیے اس کو۔ ایک وقت میں ایک ہی شلجم کا بنانا، اس کے بعد دوسرا یا تیسرا شاید بنانا پڑ جائے تو ایک الگ بات ہے، اور ایک ہی وقت میں بہت سارا نہیں بنا لینا، ٹھیک ہے، خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتوں کے ہوتے ہوئے بے شمار احباب نے فرمایا کہ آپ اپنی بنی ہوئی دوا دے دیں، اس سے قوم مطمئن ہے، ذرا ایک بنی بنائی چیز ہے اور اس میں جوہر جواہر زیادہ ہیں۔ جواہر مطلب ہیرے جواہرات نہیں، دواؤں کے جوہر، ٹھیک ہے، دواؤں کے جوہر کہہ لیجئے، ایکسٹریکٹ کہہ لیجئے، وہ اس میں زیادہ ہیں، تو وہ پھر ہم مجبوراً A3 کے نام سے دے دیتے ہیں۔ A3 یہ آنکھوں میں ویپنگ گلینڈ اگر بلاک ہو گیا ہے تو اس کو بھی کھولتی ہے، کلیئر کرتی ہے، زندہ کر دیتی ہے، بحال کر دیتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آنکھوں میں کچا بلغم ہے اس کو بھی صاف کر دیتی ہے، پکا بلغم ہے، ابتدائی بیسک لیئر آ رہی ہے اس کو بھی صاف کر دیتی ہے، ایون کہ چربی والی جھلی کو بھی صاف کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور آنکھ کھلی فضا میں ایک نئی زندگی میں ایک نئی شکتی شمتا کے ساتھ اپنے کیریکٹر کو پرفارم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جو کچھ آپ کر سکتے ہیں ایزیلی وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ جو ہم اگر اس کیس میں دیتے ہیں تو A3 کا ڈراپر دیتے ہیں جس کو فریج میں رکھنا ہوتا ہے، اور دن میں بے شک 3 دفعہ ڈالیں، 4 دفعہ ڈالیں، آسرا نہیں ہے، لیکن جب بھی ڈالیں تو 5-6 منٹ بعد پانی کا چھپاکا مار دیں آنکھوں پہ، تاکہ اس نے جتنا بھی ایسڈ ویلیو، بلغمی ویلیو، سڑاند ویلیو کھینچی ہے اس دوا نے، وہ ساری پانی سے بہہ جائے، وہ دوبارہ ڈپازٹ نہ ہو جائے، دوبارہ آنکھیں اس کو انٹیک نہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا آسان طریقہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آنکھوں کی خرابی کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں، ابھی صبح اٹھ کے باتھ روم جاتے نہیں جاتے ہو، چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب کرتے ہو نہیں کرتے ہو، منہ کی کلی ناک کا غرارہ کرتے ہو نہیں کرتے ہو، آنکھ اگر آپ نے صبح اٹھ کے 4 گھنٹہ بستر میں سوئے رہے تو آنکھ نے جو رات بھر پچی پوٹی کی ہے، آنکھ میں جو آپٹک نرو سے گند بلا غلاظت نکلی، صبح اٹھتے دیکھتے ہو نا آنکھ میں تھوڑا سا کیچڑ ہوتا ہے، کیچ لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ آنکھ نے رات کو پچی پوٹی کی ہے، وہ آپ نے نہیں دھویا، آپ 4 گھنٹے تک دیگر کاموں میں لگے ہوئے، صبح اٹھتے ہی موبائل نکایا، دیکھا کہ جانو کا میسج آیا کہ نہیں آیا، اور جانو کے میسج چکر میں مانو کا اور آنو کا اور پانو کا سب کے میسج میں لگ گیا، 4 گھنٹے لگ گئے۔ اب جو آنکھوں نے رات کو پچی پوٹی کی تھی، جو صبح اٹھتے ہی وضو کرنا تھا، وہ آپ نے نہیں دھوئی، یہ پچی پوٹی، یہ ایسڈ، یہ تیزاب، یہ بلغم، یہ غلاظت آنکھ دوبارہ انٹیک کر لے گی، اب بیماری بڑھنا شروع ہوگی۔ بیماری ہوتی کیوں ہے اس کو تو جانو، اس کو تو ختم کرو۔ تو کوشش کرو کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے وضو کرنا ہے، آنکھوں میں پانی کے چھپاکے مارنا ہے۔ یہ تو دھل گئی آنکھوں کی پچی پوٹی، آنکھوں کا چھوٹا پیشاب، نکا پیشاب، وڈا پیشاب، ٹھیک ہے۔ پھر کہیں جا کے آپ جناب وضو کرتے ہو، پھر باتھ روم جاتے ہو پہلے، تو باتھ روم میں بھی نکا وڈا کر کے آتے ہو، پھر پورا منہ دھوتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے کہ وضو کرنے میں جلدی کیجئے، ٹھیک ہے۔ آپ وضو کرنے میں جلدی نہیں کرتے، آنکھ نہیں دھوتے، تو رات بھر آنکھ نے جتنی غلاظت پھینکی یہ دوبارہ انٹیک کرتی ہے، اور جب دوبارہ انٹیک کرتی ہے تو بھائی صاحب جو آنکھوں کا جو نارمل کیمیکل ویلیوز ہے وہ انفیکٹڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آنکھوں کے نقصانات ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے وجوہات بتا دی، علامات بتا دی، معاملات سمجھا دی، اس پر عمل کرنا آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے عمل احتیاط کرنی، صرف میری دوا لے لو A3 سارا کام ہو جائے گا، جو احتیاط ہے وہ آپ نے کرنی ہے، پھر دوا لیجئے گا تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحیح ہو۔ ایسی بیکار ہے یہ کام کہ 2 سال 6 مہینے دوا ڈالتے رہنا، علاج 1 مہینے سے اندر اندر ہو جانا چاہیے۔ وہ کب ہوگا کہ جتنی احتیاط بتائی اس پر آپ ایمانداری سے عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ غور کر لیجئے گا ان باتوں پر، ان بد احتیاطیوں سے جان چھڑانے کی پوری کوشش کر لیجئے تاکہ دوا اور بار بار دوا لینے سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔